رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقتی بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بندہ رمضان میں صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون اور زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت خواہشات پوری کرنے میں نہیں بلکہ انہیں روک لینے میں ہے۔ رمضان میں مانگی گئی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور سیدھی رب کے حضور پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بدلے تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہ رو گے۔ اللہ کی رحمت وہ سایہ ہے جو انسان کو سخت ترین دھوپ میں بھی ٹھنڈک عطا کرتی ہے۔ جب دنیا کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تب بھی اس کی رحمت باقی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انسان بھلے کمزور ہو جائے مگر اس کی رحمت کبھی نہیں کمزور ہوتی۔ جب زندگی کے راستے پیچیدہ ہو جائیں اور سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، تب اللہ کی رحمت خاموشی سے راستہ آسان بنا دیتی ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھلاتی ہیں۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کروا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے اللہ کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس لیے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور ہے۔ واصف علی واصف۔ لمبی آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورے اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازا جائے گا۔ صدقے کا افضل درجہ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کا صدقہ کرنا اور بانٹنا صدقے کا سب سے افضل درجہ ہے، مالی صدقے سے بھی، کیونکہ علم مال سے افضل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مسواک۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں۔ کن فیکون۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا تو سینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا ہو۔ تمہیں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے بڑی طاقت
اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی، چہرے کو نور دے گی اور دل کو راحت دے گی، اور ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ جاؤ اور اس کے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا لو۔ سو تم نماز قائم کرو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو پھر دیکھنا۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگمان ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔